بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور اس بمباری کے نتیجے میں معصوم عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان ہلاک ہو رہے ہیں۔ اور بہت قابل توجہ بات یہ ہے کہ اسرائیل کے ان وحشیانہ مظالم کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ تقریباً کم و بیش 80 برس سے جاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یخرج من خراسان رایات سود لا یردها شیء حتی تنصب بایلیا۔ فرمایا کہ خراسان سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور کوئی چیز ان جھنڈوں کو نہیں روک سکے گی یہاں تک کہ انہیں ایلیا کے مقام پر نصب کر دیا جائے گا۔ ایلیا دراصل یروشلم اور بیت المقدس کا قدیم نام ہے جس کا ذکر احادیث طیبہ میں بھی ہے اور ہمیں بائبل میں بھی ایلیا کا ذکر ملتا ہے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ یہ حدیث امام نعیم بن حماد نے فتن میں، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں، حضرت امام ترمذی نے اپنی سنن میں اور امام طبرانی نے اپنی معجم میں روایت فرمائی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرب قیامت کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تقاتل الیہود، یہاں تک کہ تمہارا قتال، تمہارا مقابلہ اور جنگ یہود کے ساتھ ہو۔ کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا حتی یقول الحجر وراءہ الیہودی، یہاں تک کہ اگر کسی پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا تو پتھر پکار کر کہے گا، یا مسلم ھذا یہودی ورائی فاقتلہ، اے مسلمان یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے، تم آؤ اور اسے قتل کر دو۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ قرب قیامت میں یہود کے ساتھ ایک بہت بڑا عالمی معرکہ ہونے جا رہا ہے۔ یہود اس جنگ کو آرمیگیڈن کے نام سے تعبیر کرتے ہیں اور اپنی قوم اور اپنی نسل کو اس جنگ کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے امام ابو داؤد نے روایت کیا، فرمایا عمران و بیت المقدس خراب یثرب، جب بیت المقدس میں سیٹلمنٹس ہوں گی، آباد کاری ہوگی تو یثرب میں ویرانی ہوگی۔ وخراب یثرب خروج الملحمہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں مدینہ طیبہ نہیں بلکہ یثرب کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مراد وہ تمام علاقہ ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عہد مبارک میں مدینہ منورہ میں شامل نہیں تھا اور وہ لوگ جو اس وقت میثاق مدینہ میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یثرب کا لفظ اسی لیے استعمال فرمایا۔ فرمایا وخراب یثرب خروج الملحمہ، اور جب یثرب میں ویرانی ہوگی، خرابی ہوگی تو فرمایا کہ جنگ عظیم کا آغاز ہوگا۔ وخروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، اور جب بڑی جنگوں کا آغاز ہوگا تو قسطنطینیہ کو ری کیپچر کیا جائے گا۔ وفتح القسطنطینیہ خروج الدجال، اور جب مسلمان قسطنطینیہ کو، استنبول کو دوبارہ ری کیپچر کر لیں گے، دجال کا خروج ہوگا۔ ان تمام احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلامک ایسکٹالوجی یعنی علم و آخر زمان اور قیامت کی علامات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرما دیا، اور انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ اسٹریٹجی عطا فرما دی کہ وہ کس طرح سے آئندہ آنے والے وقتوں میں اس اسپریچول انٹیلیجنس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی پالیسیز کو مرتب کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل اور یہود وہ اس بڑی عالمی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، جبکہ مسلمان آپس میں باہم دست و گریباں ہیں اور ان کی صفوں میں تاحال اتحاد قائم نہیں ہو سکا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو دوسرا حصہ اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ جب یہود اور مشرکین یعنی اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہو چکا ہے اور وہ مسلمانوں کا کشت و خون کرنے پر تلے ہوئے ہیں، ایک طرف کشمیر اور ایک طرف غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، تمام مسلمان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، انتشار کو ختم کریں اور اپنے کامن اینیمی کے خلاف یکجان ہو جائیں۔ اللہ تعالی غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔